اب بتائیے سرکار کی آمد سے صدیوں پہلے جب وہ مدینے میں آ کے آباد ہوں گے تو ان کی نسل بڑھتے بڑھتے سرکار کے زمانے میں کتنی ہو جائے گی؟ پورا مدینہ بھر گیا، یہودی 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 یہودی، مدینہ پورا بھر گیا۔ ظاہر زمانے میں کوئی مسلمان تو تھے نہیں، یہودی یہودی تھے، آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، تو مکے میں بھی آباد ہوئے اور یہاں بھی آباد ہوئے۔ ان کو پتا چل گیا آتے آتے نسلوں کو کہ عبداللہ کا بیٹا ہوگا۔ اب یہ تعاقب کرنے لگے عبداللہ کا۔ جناب عبداللہ اکثر شکار کھیلنے کے لیے مکے کے صحرا میں جاتے تھے۔ ایک دن واپس ہو رہے تھے کہ یہودیوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب وہ تنہا اور اتنے یہودی، اور تلوار چلنا شروع ہوئی، تو اتنے یہودیوں کی تلواروں کو عبداللہ نے اپنی ایک تلوار سے روکا۔ یہ جنگ جاری تھی کہ ایک اکیلا 18 سال کا جوان اور ہزاروں یہودیوں سے تنہا جنگ کر رہا ہے۔ جناب واہب جو تھے وہ تجارت کا مال بیچ کر واپس شام سے آ رہے تھے، اسی صحرا سے گزرے تو انہوں نے جنگ دیکھی اور وہ کھڑے ہو کے جنگ دیکھنے لگے کہ ایک جوان 18 برس کا خوبصورت جوان اتنے لوگوں سے تلوار کے وار ایک تلوار پہ اٹھا رہا ہے۔ انہیں جنگ بڑی پسند آئی اور آخر میں انہوں نے دیکھا اس 18 سال کے جوان نے ہزاروں کو بھگا دیا، وہ فرار اختیار کر گئے۔ یہ آگے بڑھے وہب، اور وہب نے پوچھا شہزادی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ گلے سے لگایا، پیار کیا، کہا چلو مکے میں چلتے ہیں، تم بھی چلو مکے میں، تم تو ہو ہی وہاں کے، میں بھی وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد گھر آئے، اپنی زوجہ کو بلایا اور کہا بھائی ہم نے ایک لڑکے کو پسند کر لیا، وہ لڑکا ہمیں پسند آ گیا اپنی بیٹی آمنہ کے لیے، اور آج ہم عبد المطلب سے بات کریں گے۔ لیجئے رشتہ ہو گیا، جناب آمنہ سے عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ یہ آمنہ بنت وہب ہیں، جس رات رخصت ہو کر دلہن بن کر گھر میں آئیں، ابھی دلہن بن کے اتری تھی کہ حجرے میں جناب آمنہ بیٹھی تھی کہ دو عورتوں نے جناب آمنہ پر حملہ کیا چاقو سے مارنے کے لیے۔ اس میں سے ایک عورت کا نام دمنہ تھا، اس نے حملہ کیا۔ وہ کنیزی میں نوکر ہو کے آئی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہاں یہ آمنہ آنے والی ہیں اور انہی آمنہ سے آخری نبی ہونے والا ہے، کیوں نہ اس دلہن کو آج کی رات مار دو۔ یہ طے کر کے وہ دو عورتیں آئی تھیں کہ اچانک کچھ خواتین جو شادی میں تھیں وہ آ گئی، انہوں نے شور کیا، مرد آ گئے اور ان دونوں عورتوں کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد عبد المطلب نے ان دونوں عورتوں کو اونٹ کی ٹانگ میں باندھ کر انہیں پامال کروا دیا، ان کی لاشوں کو پامال کروا دیا، اس لیے کہ قاتل محمد ہیں دونوں، اقدام قتل کیا ہے۔ قتل اور اقدام دونوں کی سزا کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ ہو گیا نا یہ، اب وہ یہ آباد ہو گئے یہاں مکے میں، تو ان کی سازش ناکامیاب ہو گئی۔ اب مدینے کے یہودیوں نے کہا اچھا تو انتظار کرو، سرکار آئے، نور پھیلا، سرکار کی آمد مرحبا، مگر کیا کریں آج تو شہادت کا دن ہے، آج کیا مرحبا، سناٹا ہے، پوری دنیا کے مسلمان امت میں آج سناٹا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آج ان کی وفات یا شہادت ہے۔ 12 دن کے بعد سب نکل پڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا، اور شہادت کہاں گئی اور وفات کہاں گئی؟ یا کہہ رہا ہوں وفات یا شہادت، اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا ہے۔ قرآن نے کہا اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا اپنی موت مر جائیں، دونوں خبریں اللہ نے سنائی ہیں قرآن میں۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم الٹے قدم پیچھے پھر جاؤ گے؟
وہ قتل کر دیے جائیں یا اپنی موت مر جائیں. تو موت دو ہی طرح ہوتی ہے، یا اپنی موت کو وفات کہتے ہیں، اور اگر قتل کر دیا جائے تو اسلام میں اسے شہادت کہتے ہیں. اس لیے میں دونوں لفظ قرآنی استعمال کر رہا ہوں. آیت قرآن میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا جا کے. وہ آ گئے مدینے میں اور آباد ہیں. سرکار آ گئے مدینے، ہجرت ہو گئی. اب کیا کریں؟ ارے اتنے لوگ ان کے گرد رہتے ہیں، کیسے قتل کریں؟ وہ تو صدیوں سے ایک پروگرام تھا جو وصیت چلی آ رہی تھی، انہیں مارنا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری حکومت کا خاتمہ کریں گے، انہیں مارنا ہے. مار سکتے نہیں، اس لیے کہ ہر وقت تو پہرا رہتا ہے، اور پھر حمزہ جیسا بہادر رہتا ہے اور علی جیسا جوان رہتا ہے، تو مار تو سکتے نہیں. کیا کریں؟ انہوں نے سازش کی. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، میٹنگ کی یہودیوں نے مدینے کے، انہوں نے کہا یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں مکے سے، کافروں نے ان کو نکال دیا اور ان کے پاس رقم نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر ادھر یہ قرضے مانگتے پھرتے ہیں، قرضے مانگتے پھرتے ہیں. اس وقت کی عادت پڑی ہے مسلمانوں کی یہودیوں سے قرضے مانگنے کی. میں کرنٹ کو ملا رہا ہوں، میں خیبر کے در پہ بات نہیں کر رہا. یہ تو سمجھ لو کہ میں سمجھا کیا رہا ہوں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ خیبر کا در سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. انہوں نے جا کے مسلمانوں سے کہا، اپنے کارندے بھیجے ایک ایک کے پاس، کہ بھئی تمہیں قرضہ چاہیے، مکان بنوانا ہے، ہجرت کر کے آئے ہو نا، تو قرضے تو بینک دیتے ہیں نا. یہاں بھی جب مہاجر آئے تھے تو قرضے تو لے کے مکان بنوا رہے تھے، تبھی تو بن رہے تھے. کیا پیسے لے کے تھوڑی سب لوگ آ گئے تھے کہ آتے ہی مکان بننا شروع ہو؟ ایسا تو نہیں تھا نا. ایسا اس لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں کا پیسہ اور تھا، یہاں کا نوٹ اور تھا. بڑے مسئلے تھے بھائی. اور کیا، پھر زمین کہاں مل رہی تھی اس زمانے میں، اور کون زمین دے رہا تھا؟ تو کہتے جھگیاں ڈال لیجئے، بس ختم ہو گئی بات. ان کو بھی مکان بنانے تھے، پھر کھانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے تھا، بچے بھی بھوکے تھے، بڑے مسئلے تھے. یہودیوں نے اپنے کارندے بھیجے، جیسے انشورنس کمپنی کے گھومتے نہیں پھرتے ہیں، انشورنس کرا لو انشورنس کرا لو، ایسے یہودیوں نے اپنے نمائندے گلی گلی میں بھیج دیے. انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کیجئے، فلانا یہودی ہے نا، اس کے پاس بڑا پیسہ، وہ قرض دے دے گا آپ کو. یہ چلے گئے، خوش ہو گئے سن کے. ان کا بھائی ہم کو اتنے 1000 روپے چاہیے، کہ یہ لو. وہ تو انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے تو آدمی اپنا بھجوایا تھا، ان کا یہ لو، لیکن ایک شرط ہے. اب پیسے تو لے لیے، پیسے تو سامنے رکھے ہیں، شرط تو آپ بتائی نا اس نے. اب پیسہ سامنے، یا تو پیسہ چھوڑ دیں، پیسہ سامنے رکھا ہو اس کو کون چھوڑتا ہے؟ پھر تو شرط کوئی بھی ہو تو مان لیتا ہے آدمی. پیسہ تو سامنے رکھا، ان کا شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ جب آپ یہ رقم واپس کرو گے تو اس کو ڈبل کر کے دینا ہوگا، اس لیے کہ سود لگے گا. وہ لے کے جلدی سے بھاگے، ان کا دیکھا جائے گا، سود دے دیں گے. اس طرح رقم بانٹنے لگے. اب کیا ہوا؟ جنگیں شروع ہو گئیں، مال غنیمت ملنے لگا. جب سب کو مال غنیمت ملنے لگا تو مال غنیمت جو آئے، ان کا ارے فلانے یہودی کا پیسہ، تو پھر ڈبل کر کے تو دینا ہے، سود بھی تو دینا ہے. لو، جو مال غنیمت ملا تھا وہ سود میں چلا گیا. وہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، مال غنیمت بھی گیا. وہ پرانی رقم بڑھتی جا رہی ہے، جتنی بڑھتی جا رہی ہے سود بڑھتا جا رہا ہے، جتنی جیل لگ رہی ہے سود بڑھتا ہے. کاش کہ ہمارے بچے غور سے پاکستان کے اخبار ہی پڑھتے ہوتے روزانہ، تو انہیں پتہ تو چلتا کہ پاکستان پر قرضہ کتنا ہے، اور وہ قرضہ اتارنا ایک الگ مسئلہ ہے. سود جو بڑھ رہا ہے ابھی تو وہ دے رہے ہیں، اصل رقم باقی ہے. یہ سب آپ کو نہیں پتا، یہ اکنامکس کے اصول ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو. جو اکنامکس پڑھتا ہوگا، جو بینکنگ پڑھتا ہوگا، اس کو یہ سب معلوم ہوگا کہ پیسے پر سود کیسے لگتا ہے، زیادہ کر کے کیسے دیا جاتا ہے. میں اس پہ زیادہ ٹائم خرچ نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ نئی دنیا میں جی رہے ہو، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم اور آپ صرف خیبر کا در ہی لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، تو پھر رہنے دو. پھر حافظہ بھی گیا، معلومات بھی گئی، اور پھر اسلام بھی گیا، اور مسلمان بھی گیا، اور ملک بھی گیا. روز کے بیان وزیروں کے اتنا قرضہ چڑھ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ سب پڑھا کرو، بڑا مزہ آئے گا. تو مسلمان ہو گئے کمزور. اللہ نے آیتیں اتاری قرآن میں کہ ان یہودیوں نے آپ کی امت کو کمزور کر دیا،
سود لے لے کر جو رقم آ رہی ہے وہ سب سود میں جا رہی ہے. آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے. جبریل لے آ کے وہ آیتیں سنا دی. سرکار نے نمازیں پڑھی, پھر اللہ سے کہا پروردگار تو ہی راستہ بتا, میں کیا کروں, سود سے مسلمانوں کو کیسے بچاؤں. اس لیے کہ یہ سنی نہیں رہے میری بات, میں کہہ رہا ہوں قرضہ نہ لو, یہ نہیں مانتے, قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں. جب قرآن ہے پھر اس کے بعد حدیث ہے, اس کے بعد تاریخ ہے, اس کے بعد تفسیر ہے, اور آگے بڑھتے جائیے. اللہ نے آیتیں اتاری کہ ایک ہی راستہ ہے. بھائی غور سے سننا, یہی ہے بیچ کی تقریر کا نقطہ. جہاں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی پھر آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا آپ کے ذہنوں کے اوپر ہے. اللہ نے کہا جتنے یہودی مدینے میں سب کو مدینے سے باہر نکال. سب کو نکال باہر کر دو. ایک ایک چن کر حکم آ گیا تھا اللہ کا, کھدیر کھدیر کر, چاروں طرف سے گھیر گھیر کر, مار مار کے نکالا گیا مدینے سے. یہ بھاگنا شروع ہوئے, یہ مدینے سے بھاگنا شروع ہوئے. پیسہ تو تھا ہی. جب انہوں نے دیکھا جلال میں آ گئے ہیں محمد, اور ہم وہ کام بھی نہ کر سکے, قتل بھی نہ کر سکے, اور جو پیسہ جا رہا تھا سود کا بھی نقصان ہو گیا. اب یہ جو سود رہ گیا, نہ رقم دیں گے وہ, نہ سود دیں گے, نکال باہر کر دیا. مدینے میں بھی نہیں جا سکتے, پابندی لگ گئی ہے, پیسہ بھی ہاتھ سے گیا. اب جو پیسہ بچا ہے ایسا کرو ہم سب جمع ہوں اور عرب میں جہاں جہاں یہودی ہیں انہیں خط لکھو اور خط لکھ کے بلاؤ اور کہو یہ محمد نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اس لیے تمام یہودی اکٹھا ہو جائیں اور ایک جگہ ہو جائیں. کاش کہ ہمارے بچوں کو اسرائیل کی تاریخ معلوم ہوتی تو اس وقت اتنی واہ واہ کرتے کہ اٹھ اٹھ کے داد دیتے. اس لیے کہ جب جنگ ختم ہوئی ہٹلر والی بڑی والی روس اور جرمنی کی, جب جرمن میں مارا گیا یہودیوں کو تو یہودیوں نے پوری دنیا کے یہودیوں سے کہا ایک ہو جاؤ ورنہ مار ڈالے جاؤ گے. سب ایک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا امریکہ سے ہمارا ملک دو. تو گھبرا کے امریکہ نے کہا یہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے. تو فلسطین میں کہا یہیں سے تو تم شروع ہوئے تھے, لو یہاں تمہیں ملک دے رہے, تمہارا ملک بنا دیا. پوری دنیا کے یہودی وہاں کے فلسطین میں جمع ہو گئے. اس طرح اسرائیل بن گیا. اسی طرح اسرائیل بنا جیسے اب کچھ بننے جا رہا ہے. اور سارے یہودی ایک جگہ جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ ہے, کیا کریں. کہ سب سے اچھی زمین جو ہے وہ فدق کی ہے, اور وہاں پر پانی بھی ہے, چشمے بھی ہیں, باغات بھی ہیں, گھاس بھی ہے, وہاں پر زراعت ہو سکتی ہے, وہ زمین خرید لو. یہودیوں نے وہ ساری زمینیں خرید لی, اور خریدنے کے بعد وہاں انہوں نے اپنی رقم سے 7 قلعے بنائے, پتھر کے 7 قلعے بنائے, 8 منزل 7 منزل پہاڑی کے اوپر اونچے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور بنانے کے بعد چاروں طرف آبادی کی اور کھجور کے درخت لگائے اور باغات لگائے اور آباد ہو گئے. مدینے سے 90 میل دور فدق کے مقام پر, اور پورے عرب یمن ہر جگہ کے یہودی آ کے گویا اس دور کا اسرائیل, خیبر اور اسرائیل ایک ہے. خیبر کے اسٹائل پر امریکہ نے اسرائیل بنوایا ہے, چاہے اسرائیل کہہ دو یا خیبر کہہ دو. دیکھنا یہ ہے کہ خیبر کا دروازہ تو علی نے توڑا, دیکھے اسرائیل کا دروازہ کون ہے. خیبر سے بڑھ کے ہے مارکہ دین و وطن. علامہ اقبال, مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ ایک ہی شعر اقبال کا پڑھ لیتے کہ خیبر علی کے بغیر نہیں ہے, اور خیبر ہر دور میں ہے. اقبال نے تو کہا اس دور کے خیبر کی بات کرو, اس دور کا خیبر کون فتح کرے گا, وہ تو علی نے کر لیا, آج کیا ہوگا. اس لیے خیبر پڑھو تاکہ آج کی سیاست
سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں امت مسلمہ سمجھنا چاہتی ہے تو علی والے تو سمجھ لیں, تاکہ بچوں کو کوئی بہکائے تو نہ, ارے بھائی کیا خیبر پڑھنا ہے, یہ قصہ ہے. قصہ نہیں ہے, یہ مارکہ دین و وطن ہے. بقول اقبال, یہ دین کا مسئلہ ہے, صرف سمبل ہے خیبر. اب تک نام رکھا ہوا ہے انہوں نے, کس نے؟ درہ خیبر ہے, کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی چپکے سے کہہ رہے پیشہ. ہاں ہم بھی چپکے سے کہیں گے. اچھا وہاں ہے, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ والا خیبر یہ درہ خیبر ہے؟ نہیں بھائی, 12 قبیلے تھے, 12 بیٹے تھے یعقوب کے. ایک بیٹے کی نسل غائب ہو گئی تو 11 ڈھونڈتے رہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. تاریخ نے بتایا ڈھونڈتے رہے, صدیاں گزر گئی, ایک بھائی کی اولاد کہاں گئی, کہاں گئی, کہاں گئی. اپنی یاد پرانی درہ بنایا انہوں نے. ہاں اب یہ پتہ لگائیے گا نسل کہاں سے چلی. بھائی یعقوب کے ایک بیٹے کی نسل ہے, بس یہی کہہ رہا ہوں, ہے نا. بڑے مسئلے ہیں اس میں, شاخیں نکلتی ہیں. ریسرچ کرنے والوں کے لیے میں فکر دے رہا ہوں, وہ ریسرچ کریں. ادھر ادھر کی بیتو کی باتیں مت کیا کیجئے, ایسی ویسی باتیں مت پھیلایا کیجئے. اس پہ بات کیجئے جو موضوع ہے, یہ پھیلائیے, میری تقریر پھیلائیے, یہ باتیں کیجئے, یہ نکتے آج کے کرنٹ موضوع یہ ہے, اس پہ گفتگو کیجئے. اپنے ڈرائنگ روم میں کیجئے, بچوں سے کیجئے, جوانوں سے کیجئے, دوستوں سے کیجئے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت ضائع کرنا جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, اس کا رزلٹ نکلے گا. آپ قرآن کی گویا تلاوت کر رہے ہو, آپ کوئی حدیث سے پیغمبر پڑھ رہے ہو, ثواب ہو رہا ہے آپ کو اگر آپ یہ ذکر کر رہے ہو. انہوں نے 7 قلعے بنائے, سب سے بلند قلعہ قلعہ قیموس تھا, اور جہاں گھسنا تھا قلعوں میں پہلا قلعہ خیبر تھا, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا خیبر. ان کا اپنا ایک یہودی گزرا تھا, اس کے نام پہ رکھا تھا خیبر. اور 7واں قلعہ تھا قلعہ قیموس. انہوں نے طے کر لیا, انہوں نے یہ کیا کہ تمام رقم سے اپنے سونا, چاندی, جواہرات, کپڑے, کپڑوں کے تھان, کھانے کا سامان, جانور, مویشی سب خرید کے 7 قلعوں میں جمع کر کے انہوں نے کہا یہاں جمع ہو جاؤ سارے لوگ. اور سب دولت جمع کر کے اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ شروع کی جوانوں کی کہ کیسے لڑا جائے, کیسے تلوار چلائی جائے. اور اس میں 4 پہلوان ان کے پاس ایسے بڑے تھے کہ بہت فاتح تھے, وہ سمجھتے تھے دنیا فتح کر لیں گے. یہ چاروں سگے بھائی تھے اور ہر وقت ورزش کرتے رہتے تھے, اور لوہا اور تلوار اور یہ اٹھا رہے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہیں, اور دیکھ دیکھ کے یہودی دہشت کھاتے تھے. ارے بھائی کتنے بہادر, اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں. کیا کہنا, سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حارث, اس سے چھوٹا تھا مرہب, اس سے چھوٹا تھا انتر, سب سے چھوٹا تھا یاسر. چاروں سگے بھائی تھے. جب یہ چاروں تیار ہو گئے ورزش کر کر کے, جمناسٹک کر کر کے, کہ بھائی تیاری ہے, ان کا ہاں تیاری ہے. کب بولو, ہمارے بھی جوان تیار ہو گئے, نکلے اب اور مدینے پہ حملہ کریں اور محمد کو قتل کر دیں. ان کا ہاں چلو تیاری ساری ہے. 7 قلعوں کے سپاہی اب حملہ کرنے والے ہیں مدینے پہ, اور حملہ کر کے چاروں طرف سے آبادی کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں. ساری دنیا کے یہودی یہاں خیبر میں جمع ہو چکے ہیں. تلواریں ان کے پاس ہیں, اسلحے ان کے پاس ہیں, ایک سے گھوڑے ان کے پاس ہیں. دولت کی کیا کمی تھی ان کے پاس, ہر چیز ان کے پاس موجود. جبریل آئے رات کو اور کہنے لگے انہوں نے اپنا پلان بنا لیا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قلعوں سے نکلیں, آپ اپنا لشکر لے کر اور قلعے کے دروازے پہ جا کے ایک دم دھمک جائیے. جیسے ہی حکم آیا, صبح کو اعلان ہو گیا, نکلو نکلو, تلواریں لو, گھوڑوں پہ بیٹھو, چلو خیبر چلنا ہے, خیبر چلنا ہے, خیبر چلنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا, سارا مدینہ خالی ہو گیا.
کسی نے کہا رسول اللہ علی، کہا نہیں وہ تو نہیں جا سکتے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اچھا اچھا چلیے، چلو بھائی چلو بھائی چلو، علی کو چھوڑ دو، سب لوگ چلو۔ سب پہنچ گئے۔ اب انہوں نے پتہ لگایا، انہوں نے کہا ارے یہ پہلے آ گئے، ہم کو جانا تھا پہلے، ان کو کس نے بتا دیا؟ اور یہ آ گئے، لشکر وہاں سے چل چکا۔ جلدی جلدی انہوں نے اپنے آدمی بلایا، انہوں نے کہا خندق کھودو گہری، اور قلعے کے دروازے پہ ایسی خندق بنا دو تاکہ وہ دروازے تک نہ آ سکے۔ جب تک مسلمان 90 میل ہے نا مدینے سے خیبر پہنچے، جاسوسوں نے بتایا لشکر چل چکا ہے، ادھر آ رہا ہے۔ خندق کھودی، بہت چوڑی خندق کھودی اور گہری خندق، اور کھود کے انہوں نے کہا سب جاؤ اندر، بند ہو جاؤ۔ اندر سے انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ جو مزدور کھود رہے تھے جلدی جلدی خندق کھودی، کئی ہزار آدمیوں نے مل کے دروازے کے سامنے، اور پھر سب جا کے قلعے میں بند ہو گئے۔ اب جو سب سے بہادر تھا اس کا نام ہے حارث، جو سب سے بڑا بھائی، اس کا جو گرز تھا، گرز وہ تھا 9 من کا۔ ہمیں وزن سے کیا لینا دینا، اسے گرز تھا، تبری نے لکھ دیا تو لکھ دیا، تاریخ نے لکھ دیا۔ وہ کاندھے پہ لے کے ٹہلنے لگا خندق کے اس طرف۔ ادھر سے آیا لشکر، سرکار نے ایک جگہ خیمے لگا دیے، اور خیمے لگانے کے بعد کہا کہ بھئی یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، اور اب ہم چنتے ہیں سپاہیوں کو اور اس کا ایک سردار مقرر کرتے ہیں، تم جاؤ اور جا کے قلعہ خیبر کو ہلاؤ، توڑو دروازہ توڑ کر اندر گھسو، انہیں مارو یا باہر نکالو تاکہ وہ باہر آئیں، جنگ کریں اور مارے جائیں۔ آپ جائیے، آپ جائیے۔ اور لشکر لیا، وہ گئے۔ ارے ابھی تو گئے تھے، تھوڑی دیر گزری واپس، ارے اتنی جلدی آ گئے کیا ہوا؟ مسلمان اب پوچھنے سے ارے اتنی جلدی واپسی کیسے ہو گئی آپ کی؟ کیا فتح ہو گیا قلعہ؟ ارے کیا بتائیں، اب کچھ لشکر کی طرف ہیں اور کچھ ان کی طرف ہیں، سردار کی طرف اور کچھ لشکر۔ ان کا کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ ان کا کیا بتائیں، ادھر کونے میں آؤ تو بتائیں، کونے میں آئے کیا ہوا کیا؟ ارے کیا بتائیں، یہ لشکر اتنا بزدل ہے، یہ بھاگا، میں نے مڑ کے دیکھا لشکر غائب، تو میں بھی چلا آیا۔ جب لشکر بھاگا تو میں بھی چلا آیا۔ اب سب گئے لشکر کے پاس، کیوں بھائی تم کیوں بھاگے؟ کہاں کے لیے بھاگے تم؟ ان کا کونے میں آؤ تو بتا کیا؟ پہلے یہ بھاگا، تو بھیا آپ دروازہ خیبر میں اٹکے ہوئے ہو، یہ سب بھی تو پڑھ دو، یہ سب تاریخوں میں لکھا ہوا، یہ بھی تو پڑھ دو۔ 39 دن یہ ہوتا رہا، لشکر کہتا تھا سردار پہلے بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر پہلے بھاگا۔ جب 40ویں دن کی رات آئی تو رسول نے سب کو جمع کر، کل علم اس کو دوں گا جو مرد اچھا میرے سارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں ان کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اردو بہت اچھی ہے تو ظاہر کون ہے جو غالب کے نام سے نہیں واقف ہیں؟ تو میں کچھ لفظوں کے معنی پہلے بتا دیتا ہوں، اردو تو آپ کو آتی ہے، پھر میں شعر غالب کا پڑھتا ہوں۔ ہوتا کیا تھا، تاریخ نے لکھا کہ جب لشکر جاتا تھا اور سردار پہنچتا تھا تو خندق کے اس پار حارث اپنے گرز کو گھماتا تھا، وہ اس نے گرز گھمایا، بس گرز ایسے کیا اس نے، گرز کو یوں کیا، گرز ایک بہت بڑا گولا ہوتا ہے، اس مارے تو سر کے 50 ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے سر، اگر سر پہ پڑ جائے۔ پرانا ایک ہتھیار ہے گرز، گرز بولتے ہیں اس کو، فارسی میں گرز کہتے ہیں، عجیب ہتھیار ہے جناب، بہت بھاری ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ دیکھا
اب دیکھیے غالب کی نظر میں پورا منظر ہے. غالب کو 150-200 سال ہو گئے بھائی، ہو گئے نا. دیوان ان کا مشہور، اور مشہور غزل ہے، اور مشہور غزل کا شعر ہے. اب میں لفظ پہلے آپ کو معلوم ہے دھمکی کے معنی معلوم ہے؟ ہاں پتہ ہے. مر گیا کے معنی معلوم ہے؟ محاورہ ہے. ایک تو یہ کہ خدا نہ کرے کوئی مر گیا، ایک یہ ارے صاحب وہ تو بس اندھیرے میں کیا گئے تھے، مر ہی گئے. ارے انہوں نے بلی دیکھی، مر گئے. ارے چوہا نظر آیا، مر گئے. اب یہ محاورہ ہے، یہاں مرے نہیں ہیں. یہاں مر گیا کا مطلب مر گیا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا. اب باپ کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو. نہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں کو. نبرد کسے کہتے ہیں؟ نون بے رے دال نبرد، لڑائی کو. مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں نبرد آزمائی. اور پنجہ لڑائیں، نبرد آزمائی کریں. اب سارے لفظ میں بتایا دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غالب کا شعری ضائع ہو جائے. عشق کے معنی معلوم ہے؟ بے انتہا محبت. اور اللہ سے عشق، اللہ سے عشق. اور مرد کے معنی معلوم ہے؟ یہ حدیث رسول ہے. کل میں علم دوں گا مرد کو، کل میں علم دوں گا مرد کو. اب یہ ہیں سمبلز: دروازہ، مرد، دھمکی، دروازہ ٹوٹنا، نہ ٹوٹنا، ٹوٹنا، عشق، عشق اللہ. خیبر کیا ہے؟ عشق الہی کا نمونہ ہے. عشق الہی کا نمونہ. سب جو اپنے جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں کس کے لیے آئے؟ حکم الہی پہ آئے ہیں، اسلام بچانے کے لیے لڑنے آئے ہیں. سمجھ گئے نا؟ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. عشق الہی سمجھ گئے؟ اب غالب کا شعر پڑھوں، اور اگر کوئی نہ بولا، یہاں سے تو دکھائی دیتا نا کہ کون بولا اور کوئی نہیں بولا، تو میں سمجھوں گا اس کو نہ اردو آتی ہے، نہ کوئی لفظ سمجھا، نہ اس کے شعر سمجھ میں آتا ہے، اور جو پہلے لفظوں کی تشریح کی وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اب غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں، مشہور شعر ہے: دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا. عشق نبرد پیشہ طلبگار، کل علم مرد کو دوں گا. جو خیبر توڑ نہیں سکتا تھا وہ ایک دھمکی میں، بس ایک دھمکی حارث کی، اور بھاگا، دھمکی میں مر گیا. دھمکی میں مر. کیا پورا خیبر کا واقعہ غالب نے نظم کر دیا. لشکر نے جب 3 روز ہزیمت اٹھائی، جب بخشا علم رسول خدا کو علی نے، تب مرحب کو قتل کر کے بڑھا جب وہ شیر رب، در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب اکھڑا. وہ یوں گراں تھا جو در سنگے سخت سے، جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت. دروازہ اب آیا. میر انیس ایک ہی عہد کے دونوں شاعر ہیں. غالب دہلی میں، انیس لکھنؤ میں. اکھڑا وہ یوں گراں تھا جو در سنگ سخت سے، جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے. تم کہہ رہے ہو کیا یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا، اس کا جواب دیا جا چکا ہے. یہ کہا گیا کہ گھاس پھوس کا دروازہ تھا، یہ پہلے بھی لکھا گیا ہے.
اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، اس لیے اترا رہے ہیں، پہلے ہی لکھا تھا کہ گھاس پھوس کا دروازہ تھا، چھوٹا سا دروازہ تھا، تو اس کا جواب دیا گیا 39 دن میں کسی اور صاحب نے کیوں نہ اٹھایا۔ سب کو اطمینان تھا کہ جو اعلان کیا رسول نے کل علم مرد کو دیں گے جو قرار غیر فرار ہوگا، سب یہ سمجھ رہے تھے کل ہم ہی کو علم مل جائے گا۔ یہاں علی تو ہے ہی نہیں، یہاں تو علی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ گھوڑے پہ سوار تھے اور خیبر کا مطالعہ کر رہے تھے کہ گھوڑا ایک بار پیچھے کی طرف ہٹا، وہاں تھی ایک کھائی، اگر گھوڑا اوپر سے گرتا تو کئی ہزار فٹ سے نیچے جاتا۔ گھوڑا پیچھے ہٹا کہ جبریل آئے اور آتے ہی کہا یہ پڑھیے، سونے کے ورق پہ لکھا تھا، کہا یہ کیا، کہا پڑھیے جلدی پڑھیے۔ گھوڑا گیا، نادے علی محمد۔ ارے 7 ہجری میں خیبر ہے اور رسول سے اللہ کہہ رہا کہیے بے ولایت کا محمد نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے یا نہیں؟ اب پڑھو نہ دے علی، پڑھو نہ دے علی۔ شعر بدل نہیں جاتے، شاہ ہست حسین شاہ ہست حسین رہے گا۔ اگر کوئی یہ کرے گا کہ حسین ہٹا کے کوئی اور نام ڈال لے، پاگل ہے کیا کوئی ایسا کرے گا؟ نادے علی نادے کر کے کسی اور کا نام ڈالے گا؟ ارے جو خیبر فتح نہ کر سکے وہ آپ کے بلانے پہ کیا آئیں گے؟ اور پھر یہاں دنیا میں کہیں وہ ہوں جبھی تو آئیں گے، وہ ایسی جگہ جہاں سے کوئی آتا ہی نہیں۔ ارے ادھر پکارا اور ادھر علی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ جا رہے تھے کہ ایک بار پلٹ کے کہا کمبر جلدی ذوالفقار لا ذوالجناح۔ کمبر دوڑا گیا، لایا ذوالفقار اور ذوالجناح۔ علی نے ذوالفقار کمر میں لگائی، ذوالجناح پہ رکاب میں پیر رکھ کر سوار ہوئے۔ کمبر کہنے لگا کہاں کی تیاری ہے؟ تو میں کیا یہاں رہ جاؤں؟ کہ دیر نہ کر، رکاب کو پکڑ لے اور آنکھ بند کر اور گن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آنکھ کھول۔ یا رسول یا علی آ گیا علی، آرام کرو۔ کچھ دیر آرام کیا اور پھر صبح ہوئی، علم اپنے ہاتھ سے سجایا، علم سجا کر لے کر باہر آئے۔ مجمع بہت تھا، اب لوگ کہتے علم کیوں اٹھاتے ہو؟ نہ رسول اٹھاتے تو ہم کیوں اٹھاتے؟ سنت رسول ہے علم اٹھانا۔ اور مجمع، ہاں مجمع تھا، مجمع میں اٹھایا ہے، اکیلے گھر میں تھوڑی اٹھایا، اور میدان میں اٹھایا ہے، کہیں چھپ کے علم نہیں اٹھاتے ہیں۔ جیسے رسول نے اٹھایا ویسے ہم بھی اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ علم ہے اور رسول اللہ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، علی کہاں ہے؟
جاؤ سلمان ابو ذر جاؤ علی کو لاؤ. دونوں گئے علی کو لائے. کیا حال ہے؟ آنکھیں دکھتی ہیں. کہا لیٹو زمین پہ. یہاں بیٹھ گئے. زانو پہ علی کا سر رکھا, لعاب دہن لیا, آنکھ میں لگایا. اب کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ, آنکھیں تو چمک اٹھی, کھیرا ہو گئی, روشنی روشنی ہے. کہ بس علی اب جب تک تم زندہ رہو گے روشنی روشنی نظر. یہ آنکھیں چمکتی رہیں گی, یہ آنکھیں نورانی نور برساتی رہیں گی. اٹھو اور یہ علم لو. لیکن علم کو 3 بار ایسے کیا. یہ دل دھڑک رہا تھا, علم نہیں, جنبش میں تھا. لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے. یوں مجمع جاتا تھا, علم ادھر آتا تھا, مجمع آگے. جب ادھر جا تو مجمع پیچھے. اب وہ سمجھے نمایاں ہو رہے ہیں, سن میں لگا کے, زلفیں سلجھا کے, کپڑے بدل کے, ہم ہی کو ملے گا. یہ علی کہاں سے آ گئے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ علی کہاں سے آ گئے راتوں رات. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ابو ذر سلمان کہاں سے جا کے علی کو لے آئے؟ ہم تو سمجھ لیتے ہم کو ملے گا. اور ایک بار کہا علی یہ لو آرام, آرام لو, اور پہلے سے تیار. ذوالجناح نہیں منگایا جس پہ علی آئے ہیں. لاؤ دلدل لاؤ, میرا دلدل لاؤ. یہ خچر تھا, خچر یہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے. دلدل آ گیا. بیٹھو. علی دلدل پہ بیٹھے, سوار ہوئے, منہ قلعہ خیبر کی طرف, ادھر رسول. اب ادب تو یہی کہتا ہے کہ ایسے مڑتے اور کہتے یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں. علم لیا, دلدل پہ بیٹھے, منہ خیبر کے قلعے کی طرف, اور کہا کہاں تک لڑوں. رسول اللہ نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ نہ کہہ دے تلوار نہ روکنا, تلوار نہ رکے. علی نے دلدل بھگا دیا. دلدل چلا. یہ دلدل پہ کیوں بٹھایا؟ خچر جو ہوتا ہے گھوڑا پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتا, گر جاتا ہے گھوڑا, صرف میدان میں دوڑتا ہے. گھوڑا پہاڑی پتھر پہ نہیں چڑھ سکتا, خچر پہاڑی مقام پہ چلتا ہے, پہاڑوں پہ چلتا ہے, پہاڑوں پہ دوڑ لیتا ہے. گھوڑا پہاڑ پہ دوڑ نہیں سکتا, خچر دوڑ سکتا ہے. اس دن کے لیے دلدل رکھا تھا. ابھی اس کا نام دلدل نہیں ہے, ابھی اس کا نام دلدل نہیں ہے, صرف خچر ہے. آج نام پڑے گا. اب جو علی نے ایڑ لگائی اور لجام کھینچی, اب جو دوڑا تو پہاڑوں پہ ایسے چڑھنے لگا جیسے بجلی چمکتی ہوئی جا رہی. لشکر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے تو یہ کیسے دوڑ رہا ہے, اس نے اپنے شکم کو بالکل زمین سے ملا دیا ہے, پہاڑوں سے ملا دیا ہے, چاروں ہاتھ پیر پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا دل, یعنی اگر خچر اپنے پیٹ کو اور سینے کو زمین سے ملا دے اسے کہتے ہیں دل. وہ اسی دن سے نام پڑ گیا دلدل. اور وہ چلا اور وہاں پہنچ کے دیکھا تو وہ حارث موجود. اس نے اپنا گرز ہلایا, ان پہ کیا اثر ہوتا. سامنے ایک پہاڑی تھی, بلند سی, ٹکڑا ایک پہاڑی کا. یہ علم جو ہے نیزے میں بنا ہوتا, نیزے کی انی نیچے, اوپر پھریرا. علی نے میں نیزے کے علم کو لیا اور اس پہاڑی پہ. اس لیے میر انیس نے بچپن میں کہا تھا بچوں کو ضرور یہ یاد کرنا, پتھر پہ علم دین کا گاڑا. بھائی یہاں سے ذاکری کی ابتدا ہوا کرتی تھی. اگر کسی بچے کو آپ نے ماں باپ نے نہیں یاد کرایا تو وہ نہ ذاکری کر سکتا ہے, نہ وہ پڑھ سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اپنے تمام بچوں کو, چھوٹے توتلے بچوں کو, پتھر پہ علم دین کا. اس کے آگے کیا دوسرا مصرع کیا؟ ہائے مرحب کو پچھاڑا کس نے. اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں میں کیوں پڑھوں, تم کہہ دو ہاں میر انیس کا مصرے کے بہانے کچھ اور پڑھ دیا. چوتھا مصرع پڑھ دوں؟
سبھی. اور چوتھا مصرع سب کچھ ہو گیا نا 4 مصروں میں. 4 مصرے میں سب ہو گیا. اب عجیب واقعہ ہوا. کیا بتا ان کا بھائی وہ یعقوب لے گئے شیلو. ان کا اچھا وہ جو سب سے بڑا نجومی ہے اس کو برجی پہ بٹھا. راتوں دن وہ ستارہ دیکھتا رہے. بھائی ہمارا ستارہ کیا ہے یہودیوں کی حکومت کا؟ ان کا کہ بھائی 2 ستارے ہیں. 2 ستارے, ایک نصر ہے اور ایک بت ہے, بربت. یہ دونوں جو ہیں ایک جو ہے 2500 سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے اور ایک دن بھر میں کرتا ہے, اور ایک کے گرد یہ چکر پورا کر رہا ہے, اور جو بیچ کا ستارہ ہے 2500. تو 2500 برس تو آپ کی حکومت رہے گی دنیا میں, یہودیوں کی, سرداروں کی, سب کی. آپ کی دولت باقی رہے گی, آپ کی حکومت رہے گی 2500 برس. اب وہ 39 دن تک وہ آئے. ان کا بھائی ستارہ خیریت سے ہے؟ کہاں, وہ بھاگ گئے. ستارہ خیریت سے, ہاں ہاں آپ کی حکومت ہے. وہ 2500 برس والا چل رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے, اور وہ نصر جو ہے وہ پورے دن کا چکر اس کے گرد کر رہا ہے. وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اوپر نجومی. انہوں نے پتھر پہ علم گاڑ دیا. جیسے ہی گاڑا تو چہرہ دیکھا نجومی نے. نجومی نے جلدی سے ستارے کی طرف دیکھا اور وہاں سے کودا. اتنے اوپر سے کودا. اب جو کودا تو یہودی ہو گئے پریشان. بتا تو ہوا کیا؟ اب وہ پورے خیبر میں بھاگ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا, ارے یہ کیا ہو گیا, ارے یہ کیا ہو گیا. اور پیچھے پیچھے یہودی, ارے بتا تو ہوا کیا, ارے بتا تو کیا ہوا, ارے کیا ہوا. سب پیچھے پیچھے اس کو پکڑ رہے ہیں. ہوش ہی نہیں آ رہا, پانی جا رہا چہرے پہ. بتا تو ہوا کیا. ارے کہا وہ 2500 برس والا جیسے ہی اس نے پتھر پہ نیزہ گاڑا, اس نے 1 سیکنڈ میں پورا تمہاری حکومت گئی. کہا کیوں گئی؟ کہا شیلو آ گئی. شیر آ گیا, شیر آ گیا. اور ایک بار آگے بڑھ کر حارث کا قلعہ خما کیا. اوپر مرحب بیٹھا تھا, اس نے دیکھا بھائی گیا مارا. وہاں سے تنتا ہوا نکلا. تلوار کیا, اس کے ساتھ گرز, تلوار, برچھی, برچھا, تیر و کمان, سارے ہتھیار لے کے نکلا اور مقابل آ گیا. یہاں شروع ہی میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس نے رجس پڑھا, انہوں نے اپنا رجس پڑھا. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے یہی نہیں کہا میرا نام یہ, کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بس واپس چلا, گھوڑے کو پھیر کے واپس چلا. کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیوں جاتا ہے؟ ارے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ شیر نے مجھے پھاڑ دیا. میری ماں کاہنا تھی, میں نے اپنی ماں کو خواب بتایا, اس نے تعبیر دی, کمرب سب سے لڑنا, اس سے نہ لڑنا جس کا نام شیر ہو. تو کہہ رہا تیرا نام حیدر ہے, میں تجھ سے نہیں لڑوں گا. ہائے, ادھر سے لوگوں نے لعنت ملامت کی, کا بھاگ کے آئے گا تو یہاں پٹے گا تو, چل لڑ. کوئی ایک آ گیا بڈھا وہیں قریب میں. ہاں آپ کیسے آئے؟ ارے تجھے بتانے آیا ہوں بے وقوف, ایک نام کے دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں. ہاں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, جس کو دیکھو ہر ایک کا نام اسد, محمد اسد, اسد علی, اسد زیدی, اسد نقوی. اب یہ اتنے اسد ہیں, میں اپنے ٹیلی فون میں نمبر
دیکھنا پڑتا کون سے اسد کو فون کرنا اور کون سے حیدر کو فون کرنا اور کون سے علی کو فون کرنا. کیا پسندیدہ نام ہے. ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام علی، حیدر، اسد، کیا شاندار نام ہے، کیا میٹھے نام ہیں. کوئی اور ہوگا، تیر چلایا، علی نے ذوالفقار سے تیر کاٹ دیا. نیزہ اٹھایا، علی نے نیزہ کاٹ دیا. سروئی اٹھایا، علی نے کاٹ دیا. تلوار نکالی، کہ بڑے وار کر چکا، اب لے میرا وار. بھائی سر پہ کھود پہ پتھر کا ٹکڑا اور جھلم اور پھر 4 آئینہ، زیرہ بختر، بازو بند، دستانے لوہے کے، گھٹنوں پہ لوہے اور گھوڑا پورا زیرہ سے ڈھکا ہوا. اب جو وہاں سے چلی ذوالفقار، پتھر کو کاٹا، کھود کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، راہوار تک آئی. اور اب جو چلی زمین کی طرف تو چشمہ ابلنے لگ. اب انتر اور یاسر میں کیا رکھا تھا، کیا رکھا تھا. انہوں نے کہا نکلو باہر ورنہ یہ کلوں کو برباد کر دے گا. یہ شیر یہی شیلو ہے. مقابلہ کرو، مقابلہ کرو. لڑ رہے ہیں. ایک نے، یہودی نے ہاتھ مار کے علی کی سپر گرا دی. اب دروازہ آیا. بس علی آئے جلال میں. جب اس نے سپر گرائی شرارت کر کے تو علی نے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ کی فتح یہ ہے 2 انگلیاں. اب چاہے وہ لکڑی کا دروازہ ہو یا لوہے کا ہو، مجھے نہیں پتا کہ وزن کیا ہے، بس 2 انگلیوں سے اٹھا لیا. اگر ہلکا سا لکڑی کا بھی ہے تو سپر بنانے میں کیا ہے. لکھا ہے اہل سنت نے کہ 40 آدمی مل کے کھولتے تھے اور 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے. ارے جتنی دولت یہودیوں نے بھری تھی اور اتنا تو کر رہے تھے رسول اللہ سے، قلعے بنائے اتنے بھاری، 7 پتھر کے، دروازہ لگایا بھینس کے باڑے کا. لکڑی کا ہلکا سا. ارے اتنے بھاری بھاری دروازے تو شیخوں نے اپنے گھر کے لگائے ہوئے ہیں کہ یہودی کہیں گھس نہ آئے. شیخوں کے دروازے تو جا کے دیکھیے کتنے بھاری ہیں، کیا معلوم اسرائیل سے کب چلیں اور گھس آئیں. اور دیکھیے کئی منزلہ کہ کعبے سے اونچا محل بنایا ہے. یہ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ سب سے آخری منزل پہ بیٹھو، یہاں یہودی کیسے چڑھ کے آئے گا. آئے گا اوپر، ہم اوپر سے دھکا دے دیں گے، کعبے میں جا کے گرے گا، مر جائے گا. ارے پلاننگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شیخ سارے، مگر یہودیوں کی اپنی پلاننگ ہے. وہ پلاننگ سوا حیدر کرار کے کسی، یا جو حیدر کرار کے ماننے والے ان سے آ کے مجلس میں تو سن لو. ہو گیا بس، خیبر ہو گئی، ختم ہو گئی تقریر، یہیں پہ ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ علی نے ہاتھ پہ اٹھایا اور خندق میں دیکھیے جب لے کے لکھنؤ میں آخری شبیداری جو ہوتی ہے وہ آبدیہ کاظمیہ، یہاں آبدیہ کاظمیہ آبدیہ پرانا نام ہے کاظمیہ آبدیہ. یہ ہوتی ہے 7 ربیع الاول کو کاظمیہ کے وہاں. تو ایک بہت بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں لکھنؤ میں، انہوں نے آبدیہ کاظمیہ کو خیبر کا پورا یہ سمجھیے وہاں سے اور یہاں تک اتنی بڑی پینٹنگ دی تھی خیبر کی. تو وہ کاظمین کے دروازے پہ شب بیداری میں اور ساری لائٹیں اس پہ پڑتی، اس پہ 5 مناظر ہیں. پھر اس کی تصویر کھینچ کے پوسٹر کی شکل میں انہوں نے ہمیں بھی تحفے میں دیا، ہمارے گھر میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. تو جس وقت گھر کو علی نے لیا، انہوں نے تاریخ کے اعتبار سے بالکل سچی پینٹنگ کی تھی اور اس میں چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے، نور آسمان سے یوں آ رہا ہے اور علی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا. اور ایک بار اب جو چلے تو علی کے پیر ہوا پہ تھے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ
رسول اللہ ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، اتنا بھاری دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا. تو رسول اللہ نے کہا تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں پیر. لوگوں نے اس کی تشریح لکھی کہ علی نے جب خیبر کا در اٹھایا تو پیر زمین سے کیوں اٹھا لیا؟ تو وجہ یہ لکھی کہ زمین علی کی بیٹی ہے، علی بوتراب ہے، تو زور لگتا ہے زمین کا، علی نے بیٹی سے مدد نہیں لی. بعد میں کسی نے پوچھا علی یہ کیسے ہوا؟ آپ نے 4 پہلوانوں کو مارا، دروازہ اکھاڑ لیا اور اسے پل بنا دیا، اور اس پر سے پورا لشکر آپ کے ہاتھ کے پل پر سے گزر کے خندق پار کر کے ادھر پہنچ گیا. یہ کیسے کیا آپ نے؟ آپ نے کہا قوت ربانی. قوت ربانی، اللہ جسے چاہے وہ کہتا ہے قوت عطا کرنے والا میں ہوں، قوت عطا کرنے، طاقت دینے والا میں ہوں، قرآن میں اس نے اعلان کیا. ارے یا علی، پوری خیبر اپنی شجاعت آپ نے اللہ کے نام لکھوا دی. تو علی نے کہا تو پھر کس کے لیے لڑوا دو؟ پھر یہ محنت کس کے لیے تھی؟ پھر یہ ریاضت کس کے لیے تھی؟ دین کس کا تھا؟ اور اس کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا، سب اندر گھس گئے، پورا خیبر 7 قلعے لٹ گئے. اتنا مال 7 قلعے لوٹ کے مسلمان جب آئے تو پھر وہ سودی پیسہ نہ رہا، سب امیر ہو گئے. اور کچھ بیویوں نے کہا آج خیبر کے بعد علی کی وجہ سے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. کھجوروں کو ترس گئے تھے. اور جو علی چلے سب کو ملا مال غنیمت. وہ دروازہ سونا جڑا ہوا تھا، وہ بھی رسول اللہ نے توڑ کے سب کو سونا دے دیا. علی نے کچھ نہیں لیا مال غنیمت سے. ہاں وہ سب سردار آئے اور ان کا کچھ دولت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ بہت بہادر ہیں، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. یہ بھی قرآن میں آیہ فدق کے نام سے موجود. زمین بھی رسول اللہ کو دی فدق کی، نذرانہ. وہ اللہ نے کہا بیٹی کے نام لکھ دیجئے، آیت آ گئی فاتذ القربہ حقہ، قربہ کا حق دے دیجئے. زہرا کے نام فدق لکھ دیجئے. اور جو نذرانہ یہودیوں نے دیا وہ 70 اونٹوں پہ بار ہوا. اونٹ سے اونٹ بندھا اور کمبر آگے والا اونٹ لے کے. اور علی مدینے میں داخل ہوئے، وہاں بیٹھا تھا اندھا فقیر. اس نے قدموں کی چاپ سنی، کئی دن کا بھوکا اور ایک روٹی تو کھلا دو. علی گھوڑے پہ تھے، کہا کمبر روٹی دے دو اس کو، فقیر مانگ رہا. کہا روٹی کیسے دے دوں؟ روٹی تو دسترخوان میں ہے. کہا تو دسترخوان اٹھا کے دے دو. کہا دسترخوان کیسے دے دوں؟ دسترخوان تو صندوق میں ہے. کہا ارے صندوق دے دو. کہا صندوق تو اونٹ پہ بار ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ تو قطار میں بندھا. کہا قطار کی قطار دے دو، دے دو. ارے بھیا اس کے فقیر کے ہاتھ میں رسی پکڑائی کمبر نے اور بھاگ کے اتنی دور وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا اتنی دور کیوں بھاگ گئے؟ وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا مولا دریائے کرم جوش پر ہے، کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ قطار کے ساتھ کمبر کو بھی لے جا. اس لیے بھاگ کے ادھر کھڑا ہو گیا، یہ دولت جا. فقیر کو دیکھیے، وہ کہنے لگا یہ تو مولا علی کا غلام ہے، یہ تو مولا کی آواز ہے. میں نے روٹی مانگی، کیسا غلام ہے یہ علی کا، میرے ہاتھ میں سانپ دے دیا. ہائے ہائے وہ دولت کا استعارہ، سانپ، رسی کا ٹکڑا، یہ تو سانپ پکڑا دیا.
میں اس کا مجھے تو روٹی چاہیے. پتہ چلا فقیر کو 70 اونٹوں کی دولت نہیں، ایک روٹی چاہیے. کچھ نہیں سمجھے. ہم سب علی کے فقیر ہیں، ہمیں دولت نہیں، علی کے نام کی ایک روٹی کا. جیو سلامت رہو. نعرہ حیدری. اس جوش اور ولولے میں فضائل علی سنتے ہوئے تقریر ختم ہو گئی. میں چاہتا ہوں جب تقریر شروع ہوئی تھی تو کم لوگ تھے، اب ماشاءاللہ مجمع اندر سے باہر تک. ایک بار پھر میرے بھائی سلمان مشتبہ کے لیے آپ لوگ مولا علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ساتھ خیریت کے وہ بحق کے سید سجاد اپنے گھر خیریت سے آئیں اور اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے بحق کے محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیے گا. اس سائل ایک اور نے کیا جو سوال، نان دے اے شہ خجستہ خصال. بولے قمبر سے آپ نان نکال، بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر، جل سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر بار، کہا دے اس شتر کی اس کو مہار. بولا وہ شتر ہے میانے قطار، کہا دے دے قطار کی قطار. سنتے ہی حکم میر کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا، عرض کی بحر کرم ہے جوش پہ تیرا. مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. یہ شعر کہاں پہ پڑھے آپ کو پتا ہے؟ یہ امام حسین پڑھ رہے ہیں، ہاتھ پہ علی اصغر ہیں، اور اس کے بعد بیت یہ ہے، اس فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا. اس فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو. دریا گھٹ نہیں جائے گا مگر ایک تیرے جاں ستاں بچے کو باپ کے ہاتھ پہ منقلب کر گیا. جب بچے کو لے کر باپ در خیمہ پر آیا تو بس اتنا کہا، رباب میں کون ہوں کہ آپ میرے امام ہیں. کہ اللہ کی امانت کو ہاتھ پہ سنبھالو. اب جو ہاتھ پھیلایا تو رباب کو کیا پتا تھا؟ سمجھ رہی تھی بچہ پانی پی کے آیا، لیکن جیسے ہی ہاتھ پہ لیا تو گلے میں تیر کارے. کیا عرب میں چشمہ ہے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کیا بچے بھی ذبح کی؟ بس وہ دن اس کے بعد رباب نے نہ کھایا نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، ہمیشہ بیٹھی رہتی دھوپ میں. اگر کوئی کہتا پانی پی لو تو کہتی کیا میرے اصغر پانی پی کے آ گیا؟ کیا اصغر کی پیاس بجھ گئی؟ آخری جملہ سنو، ارے میرا اصغر، اور پھر چپ ہو جاتی، خاموش ہو جاتی. اور اگر پھر بولتی تو ایک بار دائیں بائیں دیکھ کر کہیں میرا اصغر رو رہا ہے، آواز آ رہی ہے میرے بچے کے رونے کی، اور پھر چپ ہو جاتی. ایک دن سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں یہ دھوپ یہ رات کی اوس دیکھا نہیں جاتا، مادر گرامی ہر وقت صحن میں بیٹھتی ہیں، ان سے کہیے روئیں گریا کریں یاد کریں کربلا والوں، لیکن دھوپ میں نہ بیٹھیں، آ جائیں حجرے میں. جناب زینب قریب گئیں، کہا بھابی میں نہیں کہہ رہی، امام وقت کہتا ہے آپ حجرے میں آ جائیے اور آ کر یہاں بیٹھ کے روئیے، ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ دھوپ میں بیٹھی ہیں. کہا شہزادی کیا میرے والی کی قبر پر سایہ ہو گیا؟ کیا میرے علی اصغر کی قبر دھوپ سے ہٹ گئی ہے؟ کیا وہاں روضہ بن گیا؟ زینب چپ ہو گئیں. جب دیکھا چپ ہو گئیں تو جناب رباب کہتی ہیں اچھا شہزادی آپ کہتی ہیں تو میں آ جاؤں گی حجرے میں، لیکن کب؟
مجھے مغربین کی نماز پڑھ لینے دیجئے، جب شام ہو جائے گی میں اٹھ کر حجرے میں آ جاؤں گی۔ شام ہوئی، رباب نے نماز شروع کی، آخری سجدہ تھا عشاء کا، سجدے میں گئیں، جناب زینب کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ سجدہ ختم ہو، سجدہ حسین کا سجدہ، اصغر کے باپ کا سجدہ، یا اصغر کی ماں کا سجدہ، یہاں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، ششماہے کی ماں کا سجدہ۔ زینب کھڑی تھی، جب دیکھا سجدے سے سر نہ اٹھایا تو ایک بار شانے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی آواز دی، سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب کو اٹھایا تو گیا، مگر لاشا اٹھا کر دھوپ سے سائے میں، اوس سے اٹھا کر حجرے میں، ماتب حسین حسین